بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ قانون دان ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف صدیقی صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، امیدوار جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے۔ جب آپ جنرل سیکرٹری بن جائیں گے تو اس بار کے لیے کیا اصلاحات لائیں گے، وکلا کی پروٹیکشن اور وکلا کی ڈگنیٹی کے لیے آپ کیا کام کریں گے، تو آئیے بات کریں گے، ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ جناب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا؟ میں نے تعمیر ملت ہائی اسکول رحیم یار خان سے میٹرک کیا، خواجہ فرید ڈگری کالج سے گریجویشن کی، سر پھر اس کے بعد میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور چلا گیا، وہاں سے میں نے NOC نکلوایا اور کراچی شفٹ ہو گیا، اچھا سر، اور میں نے کراچی یونیورسٹی سے لاء کی ڈگری حاصل کی ریگولر، صحیح، اور ماسٹر IR کے اندر کیا، انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر ریگولر۔ جی پھر اس کے بعد میں نے ADPP کا ایگزام دیا، پنجاب کے اندر آ کے فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر کیا۔ صحیح، پھر اس کے بعد کیونکہ میں نے جاب کرنی نہیں تھی، اچھا، میں آزاد منش انسان تھا، والدین کی دعاؤں سے اور ان کی خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے میں نے ایڈوکیسی اسٹارٹ کی اور ایڈوکیٹ بنا۔ ٹھیک۔ آپ نے اپنی وکالت کا آغاز کب کیا؟ میں نے 2003 سے اپنی وکالت کا آغاز کیا، آج مجھے 19 سال ہو گئے ہیں، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان کا ممبر بنے ہوئے۔ ٹھیک۔ وکیل بننے کا شوق آپ کو خود تھا یا والد صاحب نے کہا وکیل بننا ہے؟ میرے والد صاحب جو تھے وہ کلرک تھے، اور انہوں نے کہا کہ 70 سے پہلے کہ وہ گریجویٹ تھے، انتہائی گریٹ انسان تھے، نالج وائز بہت آگے تھے، انہوں نے انسپائر کیا، انہوں نے کہا کہ آصف بیٹے میں وکیل نہیں بن سکا، جی، آپ مجھے وکیل کا باپ ہی بنا دیں۔ والدہ میری ریٹائر ہیڈ مسٹریس ہیں، ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں وکیل بنا۔ ماشاءاللہ۔ آپ کو 19 سال وکالت میں ہو گئے ہیں۔ جناب، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اچھا وکیل پنکچویلٹی فرسٹ ہے، اور اس کے بعد اپنے لاء سے ریلیٹڈ تمام سائٹیشنز، تمام لاء پہ گرفت کسی بھی سینئرز کو، جونیئرز کو نہیں ہوتی۔ اچھا وکیل وہ ہوتا ہے جو لاء کو سرچ کر سکے، روٹ صحیح بنا سکے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہی جو ہے وکالت جو ہے وہ صرف اور صرف جس طریقے سے ڈاکٹرز ہیں، وہ ڈاکٹر ایک انسان کی بیماری کا علاج کرتے ہیں، اور جو ایڈوکیٹ ہوتے ہیں وہ سوسائٹی کے اندر جو کرائمز ہوتے ہیں، جو کرمنلز ہوتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے راہ راست پہ لانے کے لیے اپنی ان کی جو آواز ہوتی ہے ان کو پلیڈ کرتے ہیں، اور کورٹ کے اندر جو ہے ان کی آواز کو پہنچاتے ہیں۔ جی سر، آپ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان میں جنرل سیکرٹری کا الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ کا کیا منشور ہے؟ جنرل سیکرٹری بن کر اس بار کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے اندر یہ تھا کہ 2017 کے اندر میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا جنرل سیکرٹری کا، سر، ایک دن کا الیکشن کنٹیسٹ کیا، اور میں نے 21 ووٹوں سے لوز کیا تھا، اچھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہی دوست، وہی جو ہے میرے رفقۂ کار، وہی رجیم میرے ساتھ تھی، انہوں نے کہا کہ آصف بھائی آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں، کیونکہ یہاں کے جو سیاست چل رہی ہے روٹین وائز چل رہی ہے، یہاں پہ حق کی آواز بلند نہیں کی جا رہی، جو پچھلے ٹینیورز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا، تمام سینئرز میرے لیے قابل احترام ہیں۔ جی، ہم نے اپنا جیسچر دینا ہے، ہم نے اپنی بات رکھنی ہے، ہمارا ماٹو یہ ہے کہ اہلیت کو پروموٹ کریں، سرمایہ داروں کو پروموٹ نہ کیا جائے، سرمایہ جو ہے وہ فرسٹ پریورٹی پہ نہ رکھا جائے، اہلیت کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھا جائے، اور جو سرمایہ ہے اس کو سیکنڈ پریورٹی پہ رکھا جائے۔ یہاں پہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، جہاں پہ اہلیت والے لوگ، پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ احساس کمتری کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، انزائٹی ہوتے جا رہے ہیں، جس طرح میرا معاشرہ انزائٹی ہوتا جا رہا ہے، اور ان تمام دوستوں کو
آگے لانے کے لیے اور ان کے لیے جو ہے ہم نے ایسے اقدامات کرنے ہیں جو ہماری سول سوسائٹی کے لیے بہترین ہو، جو ہماری ڈسٹرکٹ بار رحیم یار خان کے لیے بہترین ہو، جو ہمارے پنجاب بار کونسلز کے لیے بہترین ہوں. ہم نے وہ جو ہے ریفارمز کرنی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوں گی. وکلا کی پروٹیکشن، وکلا کی ڈگنیٹی کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وکلا کی ڈگنیٹی جو ہے وہ کسی ادارے کا آپ ریپریزنٹیٹیو بنتے ہیں تو اس کے ریپریزنٹیٹیو ہونے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ان کی ڈگنیٹی کے بارے میں ہی بات کرنی ہے. ڈگنیٹی اگر ہے تو وہ شعبہ ہائے زندگی بچتا ہے، وہ ادارہ بچتا ہے. ادروائز جس طرح جو 780 کے FIRs ہوئی ہیں ہمارے وکلا پہ اور تمام بارز کو خالی کر دیا گیا، ایسا نہیں ہوتا. ہم نے اس وقت بھی اپنی رائے دی تھی کہ آپ لوگ اپنا موقف دیں، تو موقف نہیں دیا گیا. کیوں نہیں دیا گیا؟ لا تو اسی کا نام ہے کہ آپ اپنا موقف دیں. اگر آپ موقف نہیں دیتے تو پھر کس طریقے سے آپ آزاد رائے والے لوگ ہو گئے؟ یہ پیشہ اسی لیے اچھا لگتا ہے کہ یہ تمام جو شعبہ ہائے زندگی ہے اس سے سپرسیڈ کر جاتا ہے. وہ کس لیے کر جاتا ہے؟ وہ اسی لیے کرتا ہے کہ اس کے اندر آزاد رائے رکھتا ہے بندہ. اور میں تمام نوجوانوں کو، تمام سینئرز جونیئرز کو یہی میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ود آؤٹ انفلوئنس جو ہے اپنی آزاد رائے سے اس جمہوری حق کو ادا کریں اور اپنی جو ہے رسپانسبلٹی پوری کریں. کسی انفلوئنس کے تحت کریں گے تو آپ اچھے وکیل نہیں ہو سکتے. ینگ وکلا کے لیے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ ینگ وکلا کے لیے جو مسائلوں کی بھرمار ہے ان کے لیے تو ہم نے اتنے پلاننگز کی ہوئی، جو میں ریٹن منشور دوں گا اس کے اندر میں جو ہے نا واضح موقف اپنا دوں گا. جی بالکل. سر آپ جب جنرل سیکرٹری بن جائیں گے تو بار اور بینچ کے تعلقات کو کس طرح مینٹین رکھیں گے؟ بار اور بینچ اور انتظامیہ یہ ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں. ان کو ہم پیرالل لے کے چلیں گے ساتھ تو پھر ہی ادارہ جو ہے وہ مفید بنے گا نا، اور تمام لوگ بے چینی سے نکلیں گے. یہ بے چینی جو ہے یہ میرے ملک کے اندر، میری بار کے اندر بے تحاشا ہے نا، اس کو ہم ختم کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ایک پیج پہ لائیں گے اور مل بیٹھ کے یہ معاملات سارے حل کیے جائیں گے. جی آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی جو اللہ تبارک و تعالیٰ، کامیابی یہ ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اور کوشش جو ہے وہ نیت پہ ہوتی ہے. نیت اچھی کر کے آپ ڈسپیچ کر دیں اللہ کے حضور ہر عمل کے لیے. جہاں سے گھر سے چلے ہیں آپ، جہاں تک کا سفر پورا کیا ہے، آپ نے نیت کو ڈسپیچ کرنا تھا. جب نیت آپ اچھی رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی یہی ہے کہ آپ نیت اچھی کرتے جائیں، وہ کسی بھی ایکٹ کے اندر ہو، کسی بھی عمل کے اندر ہو. جی بالکل. سر آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو بطور امیدوار جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں تمام وکلا کمیونٹی، خواہ وہ رحیم یار خان کی ہو، خواہ وہ بہاولپور کی ہو، خواہ وہ لاہور کی ہو، خواہ وہ اسلام آباد کی ہو، خواہ وہ کراچی کی ہو، خواہ وہ KPK کی ہو، خواہ وہ انٹرنیشنل ہو، میں ایک ہی میسج کنوے کروں گا کہ آزاد لوگوں کا یہ پیشہ ہے اور اس کو آزاد رہنے دیا جائے. ود آؤٹ انفلوئنس جو ہے ووٹ کاسٹ کیا جائے. اس کو اس پروسیجر کو اتنا سہل کر دیا جائے کہ تمام جو ممبران ہے، جو خود کو ایبل سمجھتا ہے، جو اہلیت کے بلبوتے پہ آنا چاہتا ہے، اس کو آنے دیا جائے، اس کو ناک آؤٹ نہ کیا جائے. سرمایہ داروں نے تمام بار کونسلز، تمام اداروں کے اندر اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں. اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے نوجوان وکلا کو، وہ جہاں جہاں جدھر بھی جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اوپنلی ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور یہی میرا منشور ہے کہ اہلیت کو پروموٹ کریں، سرمایہ دار کو نگلیکٹ کریں. خدارا اس شعبہ ہائے زندگی کے اندر تمام سرمایہ داروں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. یہ بڑی بڑی پارٹیاں، یہ بڑے بڑے بینرز، یہ بڑے بڑے معاملات، یہ اتنے لاکھوں روپے کھانے وہ خوشی سے نہیں کھلا رہے ہوتے. وہ اس کے اندر صرف اور صرف میری بات اتنی سی ہے کہ یہ تو آزاد لوگوں کا پیشہ ہے. آپ فریڈم آف وائس جو ہے یہ پہلا رائٹ ہے. ہم پلیڈر ہی تب بنتے ہیں، ہم لائر تب بنتے ہیں کہ ہم کسی کی بات کو سامنے رکھتے ہیں، کورٹ کے اندر ایڈریس کرتے ہیں. آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا، میں میری سول سوسائٹی ہو، آپ میری بارز ہوں، آپ لوگ اور میرے ممبران پنجاب بار کونسلز، آپ
آزاد لوگ پیدا کریں، آپ آزاد رائے رکھنے والے لوگ پیدا کریں، پھر ہی اس معاشرے کے اندر بھی اچھائی آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بعض کے اندر بھی اچھا جسٹس آئے گا، اور انشاءاللہ پھر ہی ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہماری بعض ترقی کریں گی، اور وہی بعض ترقی کریں گی جو آزاد رائے رکھتی ہیں، اور آزاد رائے رکھیں، اہلیت کو پرموٹ کریں، سرمایہ داروں کو نگلیکٹ کریں۔ خدا را اپنی بار کی بقا کے لیے زندہ رہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، نوجوان آنے والی نسل کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ سر بہت شکریہ، تھینک یو، تھینک یو۔ تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔